Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा के नाम को जलाल. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम. मैं पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आप सबको जितने बहन भाई आज हमें देख रहे हैं, जितने हमारे साथ जो है इस वक्त ऑनलाइन हैं, और द चर्च ऑफ सेक्रेड अनॉइंटिंग की तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबको खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं. और आज हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादम पास्टर अशरफ जॉन जो कि बेल्जियम से आज हमारे साथ होंगे. वो खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे और हम उनके वसीला से आज बरकत पाएंगे. खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जो है वो उनके वसीला से सीखेंगे और उनके वसीला से आज हम बरकत पाएंगे. खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदावंद आप सबको बरकत दे. मैं खुदा के खादम जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मैं उनको वेलकम करता हूं. इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें और आज की इबादत को शुरू करें, हम दुआ करेंगे. इसके बाद वो खुदा के बंदा जो है वो हमारे साथ खुदा का जिंदा कलाम जो है वो शेयर करेंगे. कादर मुतले खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए. तेरे बंदा को यस्सु के लहू में कवर करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं आज इस बात के लिए कि खुदावंद तूने अपने बंदा को हमारे साथ है खुदा इस इबादत के अंदर खुदा मौका दिया ताकि वो हमारे साथ मिलकर खुदा तेरे नाम की ताज़ीम करें. और आज हम उनके वसीला से खुदा तेरी जिंदा आवाज को सुन सकें जो हमारे लिए आज खुदा जरूरी है, जो हमारी रूहानी जिंदगी के लिए हमारी रूहानी खुराक है, ताकि खुदा जितने बहन भाई देखें वो इनके वसीला से बरकत पाएं. यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन. जी पास साहब, हम आपको वेलकम करते हैं. खुदावंद का शुक्र है कि आज आप हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज जो है वो हम आपके वसीला से खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे और बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इसके वसीला से बरकत पाएंगे, आमीन. जी पास साहब. यीशु में आपको सलाम पेश करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड. और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके हुजूर में आकर जिंदा कलाम की खिदमत को कर सकें. दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी एंड माय चर्च एंड माय स्काइप मिनिस्ट्री. और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम बावजूद तमाम मुश्किलों के जब हम इसको देख रहे थे तो प्रोग्राम और इबादत के प्रोग्राम में ताखीर हो रही थी, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो फातिहा है और वो अपने लोगों को भी फतह अता करता है. हम उसका शुक्र अदा करते हैं. तो आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं जाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाम की खिदमत को आपके साथ बांट सकूं और खुद भी बरकत पाऊं, क्योंकि जब हम कलाम को सुनते और सुनाते हैं तो बरकत पाते हैं. तो आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज जो तलावत पढ़ेंगे वो लूका तबीब की मार्फत लिखा गया मसीह यीशु का अंजीली बयान है और इसको हम पढ़ेंगे ताकि हम इसे सीखें. इस वाक्य से आप सब वाकिफ है, लेकिन मैं 19वें बाब की 8वीं आयत से पढ़ूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें. कलाम खुदा में लिखा है कि ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगना अदा करता हूँ. यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए कि उसने हमारी जिंदगियों में आज का जिंदा कलाम बख्शा. और ज़कई की इस स्टोरी से आप सब वाकिफ हैं और यकीनन बच्चे भी इससे वाकिफ हैं जो इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं कि संडे स्कूल की तालीम को हासिल करते हैं. तो ये बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन आज जिस पैसेज को हमने पढ़ा इसमें से हम जो मरकजी बात हम सीखेंगे, क्योंकि इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने आया है. तो अजीजों, हम आज जो कलाम खुदा में से सीखेंगे वो निजात, हमारा टॉपिक जो है वो निजात है. अजीजों, इससे पहले आपने बहुत सारे खादूम से इस टॉपिक पर निजात के हवाले से कलाम को सुना होगा, बरकत पाई होगी, लेकिन आज मैंने भी बहुत दफा
اسی ٹاپک کو شیئر کیا، لیکن آج خداوند نے جب میں اسے صبح اسٹڈی کر رہا تھا، اسے پڑھ رہا تھا، تو خداوند نے مجھے ایک اور اینگل سے اسے سکھایا کہ وہ کلیسیا تک شیئر کیا جائے۔ تو نجات جو ہے وہ اس کی کیوں ضرورت ہے، اور خداوند ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس کے آگے بڑھیں اور اس سے سیکھیں مل کر، میں ایک چھوٹا سا کورس گانا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب جتنے بھی کلام کو سنیں، کلام کے اس حصے سے برکت پائیں۔ اور لکھا ہے، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی تو آج کھول، کلام کو نازل کر۔ سوری۔ تو عزیزو، وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم اس زندہ خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور آج ہم نجات کے متعلق سیکھیں گے، اس کی کیوں ضرورت ہے۔ عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، اور بائبل اس چیز کی شاہد ہے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہو گئے۔ میرے عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ جس طرح آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ نجات ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ خدا کا ابدی اور ازلی منصوبہ ہے۔ یہ تمام قوموں اور قبیلوں اور امتوں کے لیے، اس میں کسی بھی رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں کہ صرف کرسچن ہی نجات پا سکتے ہیں، بلکہ اس میں سب بنی نوع انسان جتنے بھی دنیا میں آباد ہیں وہ سب نجات پا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے آسان الفاظ میں آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں کہ ہم کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں اور نجات کی کیوں ضرورت پڑی۔ کیونکہ جس طرح کلام خدا میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے سبب سے جو ہے وہ گناہ کیا، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ باغ عدن سے نکالے گئے، اور پھر ان کو نجات کی ضرورت پڑی، اور پھر کلام فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہے۔ آج ہم بڑے سادہ طریقے سے خدا کے زندہ کلام کو دیکھیں گے، اور ٹائم کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے تاکہ ہم تھوڑے سے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ کلام خدا میں لکھے کہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ اور بخشش وہ چیز ہوتی جس کے شاید ہم حقدار نہیں ہوتے، ہمیں وہ دی جاتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں عام طور پر، اگر کوئی بھیکاری جس کو ہم کچھ چیز دے دیتے ہیں، شاید کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس بات کا حقدار نہیں ہے، لیکن ہم اس کو وہ روپے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بخشش ہے خدا کی طرف سے، یہ ہمیں مفت ملی ہے۔ خدا کا یہ منصوبہ جو انسانوں کے لیے ہے، یہ ابدی اور ازلی منصوبہ ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہم نے شاید صرف اپنی زبان سے اقرار کرنا اور ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یسوع نجات کی خاطر انسان بن کر ہمارے درمیان آیا، اور اس نے اس نجات کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ سوری۔ ساری رکاوٹیں یسوع کے نام سے۔ آسمانی باپ، تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم تیرے کلام کو سنیں اور تیری زندہ عمیق باتوں کو سیکھیں، لیکن تو فاتح ہے، اور تو نے ہمیشہ صلیب پر اپنی جان دے کر، صلیب پر جان دے کر ابلیس کے سر کو کچل دیا۔ آئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
कलाम खुदा में जब हम सीखते हैं कि यसु पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा, जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि यसु पर ईमान लाने से हम और हमारा घराना निजात पाता है। बड़ा सादा सा लफ्ज जब हमने इस्तेमाल करते कि हम ईमान लाएं, ईमान हमें यसु पर लाना है और हमारा ईमान जो है वो इस जिंदा किताब पर है, जो किताब मुकद्दस है, जो खुदा का जिंदा कलाम है। और जो हमारा ईमान है कि मसीह यसु जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक उसने दुख सहे, मुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक ही वो जिंदा हुआ। इस बात पर हर मसीह ईमान रखता है कि वो निजात देता है। अब ये निजात का जो मंसूबा है वो हम सब के लिए है, ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है कि हम किस तरह से निजात पाएं। आज बहुत सारी आयतें कलाम मुकद्दस में से हम लिखी हैं और सबसे ज्यादा आयात मुबारक हम जबूर की किताब में देखते हैं, क्योंकि निजात का जो लफ्जी मतलब है छुटकारा है। जिस तरह खुदा ने यहोवा पाक खुदा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से निजात दी, उनको छुटकारा दिया, उनको वो उस वादा की हुई सरजमीन पर लेकर आए जो मुल्क माऊद है, जहां पर आज इसराइल आबाद है, उस का वादा था। तो वो उस जगह से, वो उस मुकाम से जो मिस्र में था, वहां से उनको छुड़ाकर उस वादा की हुई सरजमीन पर लेकर आया। आज मेरा और आपका कुली फर्ज ये कि जब हम इस खिदमत के साथ मुंसलिक हैं तो हम, यसु मसीह ने भी ये काम किया, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा, क्योंकि इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने आया। क्या मैं और आप निजात के इस अजली और अब्दी मंसूबे में लोगों को शामिल करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि आमद सानी का टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके लिए अगर किताबें लिखी जाएं तो शायद जमीन पर जगह ना हो। बिल्कुल इसी तरह इस टॉपिक को भी, जो निजात का, जो साल्वेशन का टॉपिक है, इसे भी लिखा जाए तो बहुत जगह ना हो, किताबें इतनी लिखी जाएं। तो ये बड़ा कॉमन सा मजमून है कि हम निजात किस तरह से पा सकते हैं। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जितने निजात याफ्ता लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात को, इस अहमियत को जानेंगे कि निजात हमें किस तरह से मिली। ये खुदावंद की तरफ से एक बनीनो इंसान को अजीम तोहफा है कि उसने अपने बेटे यसु के वसीले से हमें निजात दी, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। सिर्फ यसु नाम है, यसु नाम के वसीले से हम निजात पाते हैं, और वो एक नाम है। और कलाम खुदा बयान करता है कि इसके वसीले से हम निजात हम पाते हैं। और ये नजारा जब हम सलीब पर देखते हैं कि मसीह यसु को कोड़े लगे, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके पसली में भाला लगा और उसके हाथों पांव में कील लगे। ये निजात हमें मुफ्त मिली है, लेकिन इसके लिए खुदा ने, जो आसमानी बाप है, उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। और हम सब जानते हैं, जब हम उसकी इस मोहब्बत को देखते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो हमेशा की जिंदगी उसके बेटे यसु के वसीले से हमें मिलती है। तो आए चंद जरूरी बातों को हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। और पहली बात है जो निजात के लिए हमें जरूरी है, तू अपने इसका इकरार करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो तस्लीम करना है कि हम सब क्या हैं, गुनाहगार हैं। हम उसी मारूसी गुनाह में फंसे हुए हैं, जिसका हमने तस्लीम करना है, जिसे हमने बताना, इकरार करना है कि हम गुनाहगार हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा, रोमियो के खात को जब हम पढ़ते हैं तो तीसरे बाब की 23वीं आयत की, सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हैं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि उसके जलाल से महरूम हो गए, नहीं, उसके जलाल से महरूम हैं। हम अभी महरूम है, लेकिन जब हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, तस्लीम करते हैं, तो फिर हम उसको मुस्तक़बिल में ले जाते हैं। खुदा के कलाम की रोशनी में हमें यह तस्लीम करना है कि हम गुनाहगार हैं, मैं और आप गुनाहगार हैं। जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर खुदा से हम ये कहें कि खुदा, मैं गुनाहगार हूं,
اور جب ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوتے، کوئی ہمارا پرسان حال نہ تھا، تو باپ کو ہماری بندی حالت پر رحم اور اس نے ترس کھایا اور ہمیں بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ پھر عزیزو دوسرا جو سٹیپ ہے وہ توبہ کرنا ہے، اور توبہ کا مطلب ہے وہ جو باتوں سے ہم نے مڑ جانا اور اس پر پشیمان ہونا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور کلام خدا میں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یہ لوکا کی انجیل میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے نہیں پھریں گے، تو اسی طرح جسے سابقہ لوگ مر گئے، ہمارے باپ و اجداد مر گئے، جنہوں نے جو خداوند کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، تو میرے جو اسی طرح کلام خدا بتاتے کہ تم بھی اسی طرح مرو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، اور لکھے پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے۔ جب توبہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہو کیونکہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی، اس پر فضل ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیجئے۔ خدا جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر تیرے گناہ کرسمسی ہوں تو میں برف کی مانند سفید کر دوں گا۔ ابلیس ہمیں بارہا اس بات کے لیے اکساتا ہے کہ تو نے اس وقت میں فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، لیکن میرے جو اسے ہم نے ڈانٹنا ہے کہ ابلیس دور ہو، کیونکہ میرے یسوع نے صلیب پر ہمیں نجات دے دی، ہمارے ان سارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا اور اسے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا۔ تو دوسرا جو سٹیپ ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں توبہ کرنے، کیونکہ ہم ہر روز خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اور اس توبہ کا اظہار ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہمیں ان کے ترک کر دینا ہے، نہ صرف اقرار سے توبہ کرنے بلکہ ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور توبہ کا مطلب یہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عزیزو اقرار کرنا ہے، اپنے گناہوں کا جو اقرار کرنا ہے وہ خدا کے سامنے کرنا ہے، اور اسے بتانا ہے کہ خدا مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوا، تو مجھے معاف کر، کیونکہ وہ معاف کرنے میں قادر مطلق خدا ہے۔ اور عزیزو جب ہم اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں انجیل اربع میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر صاف طور پر جو یہودی اور فقیہ اور فریسی تھے، وہ مسیح یسوع کے اس بات پر بڑا اعتراض کرتے تھے، یہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتے، کیونکہ خدا نے کہا کہ مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اور وہ کہتے تھے صرف یہوہ پاک خدا کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں معاف کرتا ہے اور اپنے حضوری میں لے لیتا ہے، تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سچا اور قادر خدا ہے۔ وہ ہمیں ہماری ساری ناراضگی سے بھی پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تاکہ ہم نجات کے اس عظیم منصوبے میں شامل ہو سکیں۔ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے عزیزو، جب ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اقرار کریں، کیونکہ جب ہم آدمیوں کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کے سامنے اقرار کریں۔ اور جو ہم نے پوائنٹ دیکھا ہے کہ نجات کے لیے اقرار جو ہے منہ سے کیا جاتا ہے، جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور خداوند ہمیں معاف کر دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ عزیزو ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف جائیں گے، وہ ہے ترک کرنا۔ کلام خدا میں لکھا ہے شریر اپنی راہوں کو ترک کرے اور خداوند بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے، آج بھی غیور خدا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تلقین کی گیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر ہو اور تجھے یہ یاد ہے کہ مجھے میرے بھائی سے یہ شکایت ہے، تو اس سے رجوع کر، اسے معاف کر جو کچھ اس نے کیا ہے۔ میرے جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں، کیونکہ شریر جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ترک نہیں کرتا، اور اس کا یہ خیال ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لائے گا، لیکن کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے گا،
اور پھر اجر دے گا، سزا اور اجر وہ لیے ہوئے آتا ہے، اور گناہگاروں کو، شریروں کو وہ سزا دے گا، اور راست بازوں کو جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، انہیں اجر دے گا، اور لکھا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم نے ایمان لانا ہے، اور ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق پیدا ہوا، وہ کتاب مقدس کے مطابق اس نے دکھ اٹھائے، صلیب کا دکھ سہا، کتاب مقدس کے مطابق وہ ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہمارا عقیدہ، اس بات پر ہم نے ایمان لانا ہے، اس بات پر ہم نے یقین رکھنا ہے کہ وہ ہوا، پیدا ہوا، ہوا اور زندہ ہو رہا، باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا، آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے۔ تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے بیٹے کے لہو کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ یہ نجات ہمیں اس کے لہو کے وسیلے سے ملی۔ اگر وہ صلیب پر اپنا خون نہ بہاتا، صلیب پر اپنے آپ کو نہ دیتا، تو ہم شاید گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہوتے اور ہمارا کوئی حال نہ ہوتا۔ تو عزیزو، اسی طرح ہم نے ایمان لانا ہے، اور ایمان یہ کہ یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور پھر لکھا گیا تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ عزیزو، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ خداوند خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، کیونکہ آج بہت ساری قومیں مسیح یسوع کی اس شہادت کو نہیں مانتے کہ وہ ہوا، بلکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ عزیزو، اس بات پر مسیحوں کا یقین ہے، اس بات پر نجات یافتہ لوگوں کا یقین ہے، اور یہ نجات کا بالکل سادہ سا پروسیس ہے جسے ہم کر کے خدا کی بادشاہی کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے قبول کرنا ہے، کیونکہ کلام خدا میں جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آئے تو اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج بھی کلام خدا میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آیا، اور یسوع مسیح نے اس بات کا تذکرہ کیا، اسے بتایا کہ وہ جب اپنے گھر میں گیا، ناصرت میں گیا، یروشلم میں گیا، تو اس کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، اور اس نے کہا کہ نبی اپنے شہر میں کبھی مقبول نہیں ہوتا۔ آج اسی طرح کی سچویشن ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اگر ہمارے علاقے کا کوئی پاسٹر ہے، ہمارے علاقے کا کوئی خادم بن گیا، بشپ بن گیا، تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ عہد عتیق میں بھی تھا، اور ہم یسوع مسیح کے دور میں بھی دیکھیں، اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ نبی اپنے ملک میں، اپنے شہر میں عزت نہیں پاتا۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو ہم نے قبول کرنا ہے، اور کلام خدا میں لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے بھی اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ٹھہرایا، اور یہ فرزند جو ہیں وہ اس کی میراث کے حصے دار بھی ہیں، کیونکہ جب ہم بیٹے ہیں تو اس میراث میں ہم یسوع مسیح کے شریک ہیں۔ تو عزیزو، نجات کا جو ازلی اور ابدی منصوبہ ہے وہ ہم سب کے لیے، پوری دنیا جہاں کے لیے، کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا، اس نے مار کھائی، اس نے کوڑے کھائے، تاکہ ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ابن آدم ہے، یہ اس کا ایک لقب ہے کہ کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کو ڈھونڈے جو ابھی تک نجات سے غافل ہے، جن تک ابھی یسوع مسیح کی یہ خوشخبری نہیں پہنچی، کیونکہ یہ خوشخبری پھیلانا میرا اور آپ کا کام ہے، نہ صرف خادموں کا ہی کام نہیں، بلکہ ہر اس ایک شخص کام ہے جس نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، وہ نجات یافتہ ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ اس نجات کے پیغام کو، اس خوشخبری کے پیغام کو، اس ارشاد اعظم کو جو مسیح یسوع نے آسمان سے جانے سے پہلے متی 28 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ ساری دنیا خلقت کے سامنے انجیل کی خوشخبری، اور یہ خوشخبری نجات کی خوشخبری ہے، اور یہ عظیم منصوبہ جو ہے یہ انسانیت کو ایک تحفہ خدا کی طرف سے، کیونکہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو منصوبہ ہے
وہ خدا کا منصوبہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو جو کلام مقدس میں ہے اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم نجات کی یافتہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے نئی پیدائش۔ بعض اوقات نئی پیدائش بھی کہا گیا ہے۔ میرے جو نیکودیمس جو ہے وہ ان باتوں کا اقرار کرتا ہے، ان جو باتیں بتائے گی کلام مقدس میں سے، اور پھر وہ شام کے وقت اندھیرے میں مسیح یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں کس طرح سے اس زندگی میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کے خون میں وسیلے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، صلیب پر مار کھانے کے وسیلے سے ہمیں زندگی ملی، اور کثرت کی زندگی۔ یہ زندگی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، 70 برس یا 80 برس یا زیادہ ہو تو 120 برس، لیکن یسوع مسیح اس زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس زندگی کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کی ہے۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی جب ہم اس جہاں فانی سے کوچ کر جائیں گے، جب مسیح یسوع بادلوں پر مجھے اور آپ کو اور نجات یافتہ لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا، تو وہ زندگی کا آغاز ہوگا، کیونکہ اس زندگی کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ نجات یافتہ لوگوں کے لیے آج خوشخبری ہے تو وہ مسیح یسوع کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جس پھل کو خدا باپ نے آدم اور حوا کو کھانے سے منع کیا تھا، وہ پھل ہمیں دے گا جو اس کے فردوس میں لگا، جہاں پر خدا ان کی حضوری اور مموری، اور اس پھل میں سے کھانے کو دے گا کہ اس میں سے کھاؤ۔ اور عزیزو، جب ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو یہ کثرت کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے جب ہم نجات پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ ہمیں بچاتا ہے۔ عزیزو، ہمیں آج کے زندہ کلام میں سے دیکھنا ہے کہ کیا میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم دوسروں تک اس خوشخبری کو پیغام پہنچائیں، اس نجات کے ازلی اور ابدی منصوبے کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ آج دنیا میں بے شمار لوگ نجات سے غافل ہیں، وہ نجات کی راگنی سے دور ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسیح یسوع نے ان کی خاطر لہو بہایا، مسیح یسوع نے ان کی خاطر صلیب پر اپنے آپ کو بلیدان کیا۔ تو آج میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ان تک ہم اس خوشخبری کو پہنچائیں، نجات کے ازلی منصوبے کو پہنچائیں، تاکہ لوگ نجات پائیں، کیونکہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ شریر کی موت سے بھی خوش نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ کثرت کی زندگی پائے، وہ ان پروسیس کو توبہ کرے، اقرار کرے، ایمان لائے کہ خداوند یسوع نے ان کی خاطر صلیب پر اپنے آپ کو بلیدان کیا۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ میں اور آپ جب ہم نجات یافتہ لوگ ہیں اور اس ابدی زندگی کے امیدوار ہیں کہ جب مسیح یسوع بادلوں پر آئے گا تو ہم اگر زندہ ہوئے تو اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن میرے جدو، یہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے جو مسیح یسوع کی دوسری آمد کا پہلا حصہ ہے، وہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے، وہ راست بازوں کے لیے جنہوں نے اس زمین پر اس کی راست بازی کو پورا کیا، اور وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور یہ آمد ثانی کا پہلا حصہ ہوگا، اور یہ 7 سالہ اس اذیت ناک دور سے پہلے جب مسیح یسوع برگزیدوں کو، راست بازوں کو، نجات یافتہ لوگوں کو لے کر آسمان کی طرف جائیں گے اور باپ کے سامنے اس سے بتائیں گے کہ یہ میری دلہن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کیا اور راست بازی کو پورا کیا، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکودیمس بھی اس بات کا خواہاں تھا، اور اس نے مسیح یسوع کو سے پوچھا کہ وہ کس طرح سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، آج بڑا سادہ سا طریقہ میں نے آپ کو کلام خدا میں سے بتایا کہ ہم کس طرح سے نجات پا کر اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ تو اپنے زبان سے اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے تو نجات پائے گا۔ اس کے لیے میرے جو کوئی بہت ساری ہمیں تقدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت سارے جو ہے وہ ریاضت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے کہ خداوند خدا جو ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا ازلی اور ابدی برہ ہے، جس نے میری خاطر اور آپ کی خاطر صلیب پر اپنے آپ کو بلیدان کیا، اپنے آپ کو دے دیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یوحنا کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ
जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाते, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर हमें निजात दी है। और आज मैं और आप इससे ये सबक हासिल करते हैं कि क्या मैं और आप निजात के इस अज़ली और अब्दी मंसूबे में शामिल होकर लोगों को निजात का पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा, हर खास व आम तक नहीं पहुंचेगा, मसीह यीशु का आना जल्द ना होगा। क्योंकि ये खुशखबरी है उन तमाम गुनाहगारों के लिए जो अभी तक गुनाहों की दलदल में धंसे हुए हैं, जिन्होंने आज तक इस बात पर गौर नहीं किया कि मसीह खुदावंद यीशु मेरी खातर सलीब पर हुआ। तो अजीजों, आज निजात दहिंदे को हमने दूसरों तक पहुंचाना कि यीशु ही निजात देता, उसके मार खाने से हमने निजात पाई है, उसके मार खाने से आप भी निजात पा सकते हैं, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम खोयों को ढूंढे, क्योंकि मसीह यीशु का ये ऐलान है कि वो इब्ने आदम है और खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। तो मेरे जो आज के इस मुख्तसर से पैगाम में जो बात हमने सीखी है कि अगर मैं और आप निजात याफ्ता है तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हम उस बादशाही के उम्मीदवार हैं, उस बादशाही में हम जाएंगे। हमारा ईमान है कि हम यीशु मसीह के साथ उस बादशाही में जाएंगे। अगर हम गैर निजात याफ्ता हैं, अगर अभी तक हमने निजात के इस अजली और अब्दी मंसूबे को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम नहीं किया, तो आज हमारे पास वक्त है कि हम तौबा करें, इकरार करें, तस्लीम करें, ईमान लाएं कि खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी। तो मेरे अज़ीज़ों, हम निजात पाएंगे। खुदावंद आपको और हम सब को जितने से देख रहे हैं बरकत दे और निजात के इस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाने का सबब बने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और बहुत ही बाबरकत, क्योंकि निजात का पैगाम जो है वो निजात पाने वालों के लिए जो है वो बड़ी ही जो है वो बरकत है, और ये खुदा की तरफ से है। खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, उनको निजात का तजर्बा हासिल करने की ज़रूरत है कि यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए, जिसने उनकी खातर जो है वो अपना बदन दिया है, अपनी जान, अपना खून उनके लिए बहाया है, उनके गुनाहों के लिए बहाया है, ताकि वो यीशु की बादशाहत में दाखिल हो सके उसे कबूल करके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर जी, करें। हालेलुया। जी पास्टर, सुन रहे हैं आप? जी आप मैं पास्टर आपको सुन रहा हूं। जी प्लीज आप दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा जरा पास्टर, प्लीज। ओके, इसके बाद मीटिंग को आपने बर्खास्त करना है? हाँ जी, इसके बाद हम क्लोज करेंगे या ओके ओके, हम सब दुआ मिलकर करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कादर मुतली की हवा पा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा खुदा तू जो अजीम है, तू जो अल्फा और ओमेगा, तू जो एलोहीम खुदा है। हम तेरी इन सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और हमारे दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। तू खुदावंद फतह से बढ़कर गलबा अता करता है, और खुदावंद तूने निजात के सजली और अब्दी मंसूबे को तमाम बनी इंसानों के लिए रखा ताकि वो निजात पाए, क्योंकि खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो कुछ तूने मुझे पाक रूह के वसीले से अता किया, मैंने तेरे बेटे और बेटियों तक उसे पहुंचा दिया। खुदावंद अगर जमायत में सुनने वालों में कोई अभी तक निजात से गाफिल है, तो खुदाम तेरी मिन्नत करते हैं कि पाक रूह के वसीले से खुदाम तू उनके दिलों को नरम कर, उनके दिलों को खुदाम निजात की तरफ लेकर आ, ताकि वो इस प्रोसेस को जान सकें और तेरी निजात को हासिल कर सके। तुझे अपना शक्ति निजात दहिंदा तस्लीम करते खुदाम निजात पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप, मैं तेरे खादम के लिए, पास्टर इमरान के लिए, सारी टीम के लिए जिसके साथ वो मिलकर खुदाम तेरी खुशखबरी को ना सिर्फ माल्टा में बल्कि दुनिया की इंतहा तक पहुंचाते हैं। खुदाम घराने को बड़ी बरकत दे, और खुदा इसके वसीले से बहुत सारे लोग निजात के इस अजली और अब्दी मंसूबे में शामिल होकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करे, रूहों को जीत सके और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप, इस वक्त में
اس چرچ کے لیے بھی خداوند جو تو نے اپنے بندہ کو عطا کیا ہوا ہے خداوند اس کی بڑھوتی کی دعا کرتا ہوں. اور خداوند ایمانداروں کے درمیان ہر روز تو اضافہ کرتا تھا, لوگ ایماندار اس میں شامل ہوتے تھے خداوند. اس کلیسیا کے لیے جو تیرا بدن ہے, جو خداوند تیری دلہن ہے, جسے تو بہت جلد لینے کے لیے آنے والا خداوند, تیرا بندہ مل کر اس کے ساتھ تیار ہو سکے, لوگوں کو تیار کر سکے. خداوند خدا تیری حضوری سے بڑی برکت کی دعا مانگتے ہیں, روحانی طور پر بڑی برکت دینا خداوند خدا. خداوند خدا کے خداوند خاندان کو برکت دینا, اور جتنے بھی خداوند ممبرز خداوند کے ساتھ ہیں, جتنے بھی خداوند ان کے ٹیم میں شامل ہیں, سب کو تو نام نام برکت دینا. اور خداوند اس ملک کے لیے جو خداوند جہاں پر یہ آج خوشخبری سنائی گئی ہے, مالٹا کے لیے خداوند اس کی سراؤنڈنگ میں خداوند تو چلتا پھرتا نظر آ. اور خداوند ابلیس اور اس کی ساری تاریکی کی قوتیں یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں بھسم ہو جائے, پاک روح کی آگ انہیں لگے. اور خداوند خدا اسی طرح میں تیری پاک حضوری میں اپنے لیے, اپنے خداوند اس ملک کے لیے جو خداوند تو نے مجھے رہنے کے لیے دیا, خداوند بیلجیم کے لیے, اس کے ساری انتظامیہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کا. اور اس طرح ملک پاکستان کے لیے خداوند خدا خداوند تیری پاک حضوری اور معموری میں اور تمام مسیح خاندانوں کے لیے, خادموں کے لیے خداوند دعائے خیر کرتے ہیں خداوند. کراچی میں خداوند خدا تو اپنا فضل والا ہاتھ ہمیشہ بڑھائے رکھنا. اس طرح ملک کے تمام حصوں میں خداوند تیری حضوری اور معموری کو مانگتے ہیں. خداوند کلیسیائے عالمگیر کلیسیا ان کے لیے برکت کی, خدمتوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر خداوند خدا جب تمہیں ان ملکوں میں لے کر آئے, ہم تمام اسائلم سیکر کے لیے بھی ہم دعائے خیر کرتے ہیں خداوند خدا, چاہے وہ مالٹا میں ہے, بیلجیم میں ہے, یورپ کے کسی ملک میں ہے. خداوند جو فیملیز ری یونین ہونا چاہتی ہیں خداوند تو ان کے بھی ساتھ ہو, کیونکہ خداوند یہ ساری کائنات کا خالق کر بالغ تو ہے. آسمانی باپ اس طرح بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, جتنے بھی خداوند نام خداوند تیری یادگاری کے دفتر میں تیرے فرشتگان نے لکھے ہیں. قادر مطلق خدا, جس طرح تو نے حنا کو اولاد دی, جس طرح تو نے سارا کو اولاد دی, اور تیرا وعدہ ہے کلام مقدس کی یہ سچائی ہے, اور یہ وعدہ ہے خداوند عظیم وعدہ کہ تو بھانج کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. آسمانی باپ اس وقت میں تیری پاک حضوری میں ان تمام بیماروں کے لیے جو کسی طور پر بھی کسی مرض میں, کینسر جیسی مرض میں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, کڈنی کے پیشنٹ ہیں, کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں, آسمانی باپ تیرا لہو ان ساری بیماریوں کے لیے صلیب پر بہا, ان سب کے لیے چنگائی مانگتے ہیں یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں. آج جماعت میں بھی اگر کوئی ایسا بیمار ہے, ہم خدا اس کے لیے شفا کی درخواست کرتے ہیں, کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا عطا کرتا ہے, اور تو ہی شفا بخشے تو ہم شفا پاتے ہیں. خدا تیرے کلام سے شفا ملتی ہے, تیرے کلام سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اور آج خدا جب نے تیرے کلام کو سنا ہے, میں خدا ایک بار پھر تیرے خادم کے لیے بڑی بڑھوتی کی دعا کرتا, خاندان کو بڑی برکت ہے, آنے جانے میں بڑی برکت دینا, اور خدا دنیا کی انتہا تک خدا تیرا گواہ بن کر روحوں کو جی سکے. یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدرت والے نام میں مانگتے پاتے ہیں, آمین. آئے ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے. اے میرے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس اپنے قرض داروں کو معاف کر, تمہارے قرض معاف کر, ہمیں آزمائش پہ نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں, آمین. برکت کلمات سے ہم فیض یاب ہوں گے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, ہمارے خاندانوں کے ساتھ, تمام کلیسیا کے ساتھ, بنی اسرائیل قوم کے ساتھ, شہر یروشلم کے ساتھ, اور دنیا کے کل مقدسین نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ آپ سے ابدو کو تیرے جلال باپ, بیٹے اور القدس کے نام سے, آمین. بہت بہت شکریہ جی. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. سر تھینک یو سو مچ, تھینک یو پاسٹر, بہت بابرکت سیشن تھا. ہم شکر گزار ہیں آپ کے اگین کہ آپ نے وقت دیا ہے, ہم خدا کے بہت شکر گزار ہیں اس بات کے لیے. تھینک یو سو مچ اگین سر. خدا آپ کو بھی بہت برکت دے, اور سننے والوں کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.